اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی زیارت کی فضیلت کے موضوع پر موجود جو روایات ہیں ان کو ہم نے موضوعات میں تقسیم کیا اور 10 موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زائر کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آیت اللہ تہرانی درواقع فرماتے ہیں کہ میں نجف اشرف عراق جانے سے پہلے 3 مرتبہ مشہد الرضا میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی زیارت کے لیے مشرف ہوا۔ مجھے یہ اعزاز ہوا کہ میں 3 دفعہ امام رضا کی زیارت کے لیے مشہد آؤں۔ پھر میں عراق چلا گیا اور عراق میں وہاں مقدس مقامات جو عراق میں موجود ہیں، حضرت سید الشہداء کی زیارت ہے، حضرت امیر المؤمنین کی زیارت ہے، یا اس کے علاوہ باقی مقدس مقامات جو عراق میں موجود ہیں، وہاں کی زیارات سے مشرف ہوتا تھا، وہاں زیارات کرتا تھا۔ اور یقینی بات ہے کہ امیر المؤمنین کی زیارت کی فضیلت سے متعلق روایات ان کا بھی میں نے مطالعہ کر رکھا تھا، اور حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت سے متعلق جو روایات ہیں ان کا بھی میں مطالعہ کر چکا تھا۔ لیکن افسوس کہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کا علم نہیں تھا، یعنی آج تک میں نے کسی ایسی کتاب کا یا کسی ایسی روایت کا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ جس روایت میں اس مطلب کو بیان کیا جائے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا اعتراف کر رہے ہیں در حقیقت میں آیت اللہ تہرانی اپنی نا علمی کا، اپنی کم علمی کا، یا جسے آپ کہیں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، انسان اگر کسی چیز کو نہیں جانتا تو انسان کو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ لہٰذا فقہی اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم تو اس سے اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو وہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم۔ یہ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا، یہ اعتراف کرنا بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ انسان کسی کو غلط گائیڈ کرے۔ یہ مس گائیڈ کرنا، غلط گائیڈ کرنا، غلط معلومات کسی کو منتقل کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو قابل بخشش نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وہ انسان اس معلومات پر جو اس جاہل شخص نے اس کو عطا کی ہیں، اس معلومات پر معلوم نہیں وہ کتنی زندگی اپنا عمل کرتا رہے اور اس کا سارے کا سارا خمیازہ اس شخص کو بھگتنا پڑے جس نے اسے مس گائیڈ کیا ہے اور غلط معلومات اس تک پہنچائی ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو ممبر پر مجالس عظا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تقاریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا جو درس دیتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اور مطالعے اور تحقیق کے بعد اپنی گفتگو کو بیان کریں، اور ان کے پاس اس کا جو منبع اور مستند اس کی وہ چیز ہونی چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے اس کو پڑھا ہے۔ بطور معمول دیکھا جاتا ہے کہ بعض خطباء، بعض ذاکرین شرح صدر سے مطالب کو بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے دل سے خود بخود جو ہے وہ شیطان ان کی زبان پر مطالب کو القاء کرتا جاتا ہے اور وہ اسے زبان پر جاری کرتے جاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مطالب درست ہیں، نادرست ہیں، انہوں نے آیا ان مطالب کو کہیں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ اور اکثر و بیشتر مطالب بعض لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو خود سے گھڑے ہوتے ہیں، خود سے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام پر ایک ایسی نسبت دینا ہے جو انہوں نے نہیں کہی ہے۔ اور فقہی اعتبار سے دیکھیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص ایسے مطالب کو بیان کرتا ہے تو فقہا کا اتفاق ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہے، چونکہ یہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام پر جھوٹ کی نسبت دے رہا ہے، یعنی وہ روایات جو انہوں نے بیان ہی نہیں کی ہیں ان روایات کو گھڑ گھڑ کے امام معصوم کی طرف نسبت دے رہا ہے، لہٰذا اس کا روزہ باطل ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی درواقع اپنی جہالت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، اور اس زیارت کے ثواب میں حج اور عمرے کا ثواب بھی موجود ہے، یہ اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا۔ اب یہاں بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آیت اللہ، اتنا بڑا شخص کہ جو عراق سے مجتہد بن کر واپس آیا، اسے امام رضا کی زیارت کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، انسان تمام معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی معلومات اس قدر وسیع ہیں
جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے روایات کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان معلومات کو حاصل کرے، ان کتابوں کا مطالعہ کرے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر انسان ان تمام معلومات پر احاطہ رکھتا ہے۔ لہٰذا بہت سی معلومات ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے پڑھی ہوتی ہیں، اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت سی معلومات ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے پڑھی ہی نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان اگر اپنے علم اور اپنی جہالت کا اگر موازنہ کرے تو ہمیشہ اس کا علم کا دائرہ محدود ہوتا ہے، جہالت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ نقل کرتا چلوں کہ ایک استاد ہیں حوزہ علمیہ مشہد مقدس کے، کافی بزرگ استاد ہیں، انہوں نے 20-22 سال تک حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب رسائل و مقاصد کا درس دیا ہے، یعنی اس قدر عظیم انسان ہے۔ تو یہ استاد حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کی مسجد گوہرشاد میں وہاں کھڑے ہوئے تھے، کسی کام سے مصروف تھے وہاں پر، کہ ایک خاتون نے آ کر ان سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ انہیں اس مسئلے کا جواب نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا ہے۔ تو وہ خاتون آگے سے اعتراض کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے اتنا بڑا عمامہ پہن رکھا ہے اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ اس خاتون کو جواب دیتے ہیں کہ یہ عمامہ جو میں نے پہن رکھا ہے یہ میری معلومات کے مطابق ہے، اگر میری جہالت کو مد نظر رکھا جائے تو اس دنیا کا کرۂ ارض جو ہے اس سے بڑا عمامہ بھی اگر آپ میرے سر پر پہنا دیں تو بھی وہ عمامہ چھوٹا ہوگا، چونکہ میری جہالت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ عمامہ جو میں نے چھوٹا سا پہن رکھا ہے یہ میری معلومات کے مطابق ہے، اور بیان کر رہا ہے کہ میری معلومات محدود ہیں، جہالت کے معیار کے مطابق اور میزان کے مطابق اگر میں عمامہ پہنتا تو یہ کرۂ ارض بھی اس سے بہت ہی چھوٹا ہوتا۔ لہٰذا عزیزان محترم اعتراف کر رہے ہیں آیت اللہ طہرانی کہ مجھے اس سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، اور میں پہلے 3 مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ نجف اشرف سے واپسی کے بعد جب میں تہران آیا 1 سال تک مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ بہت میری خواہش تھی کہ میں زیارت کے لیے آؤں، لیکن مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ پھر مشہد سے کچھ دوستوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ مشہد تشریف لائیں اور امام رضا کی زیارت کریں، ہم سے بھی ملاقات کر لیں۔ اب پروگرام فائنل ہوا کہ میں مشہد اپنے جو دوست ہیں مشہد میں موجود ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گا اور امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اور اتفاقاً یہ ایام ماہ رجب المرجب کے ایام ہوئے۔ تو میں چونکہ پہلے نہیں جانتا تھا ان چیزوں کو کہ امام رضا کی زیارت کی کیا فضیلت ہے اور ماہ رجب میں امام رضا کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، میں جانے سے پہلے میری عادت تھی کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے خدا حافظی کیا کرتا تھا۔ لہٰذا میں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے خدا حافظی کرنے کے لیے ان کے گھروں میں گیا۔ جب میں اپنی چھوٹی ہمشیرہ کے گھر ان سے خدا حافظی کے لیے گیا تو میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ میں نے کل رات کو عالم رؤیا میں اور عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے لباس احرام پہنا ہوا ہے اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کل رات کو عالم رؤیا میں دیکھا، اور الحمدللہ 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 کہ آج آپ آئے ہیں اور خبر لے کر آئے ہیں کہ آپ امام رضا کی زیارت کے لیے مشرف ہو رہے ہیں۔ میں نے تعجب سے سوال کیا کہ بھائی وہ آپ نے خواب دیکھا تھا بیت اللہ کے طواف سے متعلق، اور میں تو جا رہا ہوں امام رضا کی زیارت سے متعلق، مشہد جا رہا ہوں۔ تو میری ہمشیرہ یہ کہتی ہیں کہ امام رضا کی زیارت بھی تو حج و عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ اب یہاں یہ معلومات ہمشیرہ سے مجھے منتقل ہو رہی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ہماری مجالس عزا، ہماری جو دروس کی محافل ہیں وہ اس قدر غنی ہیں کہ ان میں بہت سے مطالب ایسے بیان ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کتابوں کے مطالعے سے بھی ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یقینی بات ہے اس مؤمنہ خاتون نے کسی مجلس عزا میں یا کسی پروگرام میں یا کسی درس میں اس بات کو سنا ہوگا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت بھی حج و عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ اس نے رات کو عالم رؤیا میں دیکھا کہ میرا بھائی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اگلے ہی روز بھائی آ گیا کہ میں مشہد رضا زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر یہی تھی کہ آپ حج کا جو خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہے ہیں تو یعنی آپ مشہد مقدس زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو وہی ثواب مل رہا ہے کہ جو حج و عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس سے آیت اللہ طہرانی کو اس بات کا علم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت حج اور عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آیت اللہ طہرانی نے روایات کا جائزہ لیا اچھی طرح سے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے متعلق جو فضیلت کو
تحقیق کیا اور اسے اس کتاب روح مجرد میں ہمارے لیے بیان کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء کی تحریر شدہ تالیفات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ نورانی معارف کو سمجھنے، پڑھنے اور ان کو آگے ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں کہیں ہمیں کوئی ابہام، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو خداوند متعال خود اس سوال کو اور ابہام کو برطرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیۃ و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔